یہ میں بہت زیادہ بات نہیں کروں گا، میرے کولیگز ہیں، لیکن آپ دیکھیں نا یہ رمضان ٹرانسمیشنز میں کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے رمضان ٹرانسمیشن جی یہ اسلام ہے؟ میں کسی کی شارٹس نہ چلیں ٹی وی پہ تو میری گزارش ہے، لیکن کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ مذہب ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی ہم کارپوریٹ میں اس حد تک کارپوریٹ کلچر میں چلے گئے ہیں کہ ہم اپنے مذہب کو روایات کو بھول گئے ہیں۔ تاک رات پہ کیا ہوتا ہے، یہ ڈرامے رو رہے ہیں لوگ جان جان کے، ان کو کہا جا رہے ہیں آپ روئیں، اور میں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ میں نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے میں معافی مانگتا ہوں ان رمضان کے آخری عشرے میں کہ میں نے ایک دفعہ رمضان ٹرانسمیشن میں حصہ لیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ گناہ کبیرہ تھا وہ میرے لیے، شاید کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں ایک دن ایک کینسر کا ایک بچہ تھا جس کی میں مدد کرنا چاہ رہا تھا، مجھے مستقل کہا جا رہا تھا کہ اس بچے کو یہ بچہ رو نہیں رہا، اس کو کہو کہ روئے نہ روئے تاکہ ہم ٹی وی پہ کیمرہ کٹ کریں، اور اس کو وہ تو بچہ نہیں رو رہا تھا، تو اس کو پھر اس کے بعد سائڈ پہ کر کے دوسرے کو کہا کہ وہ رو رہا ہے اس کے اوپر کیمرہ فکس کر دو۔ تو میں کچھ کام اچھے بھی ہوتے ہیں اس میں، یہ نہیں کہ سارا برا ہی ہوتا ہے، لیکن بیسکلی یہ شہرت اور پیسہ اور اربوں روپے کا بزنس ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا جی آر پیز ہو گئی، اس کی فلانے کی جی آر پی بیسکلی آپ سمجھ لیں کہ یہ کروڑوں روپے کا کھیل ہوتا ہے، اور جو بھی لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں وہ اس میں کروڑوں اربوں روپے کما کے ایک مہینے میں ایک آدمی اگر میں کیا بتاؤں اربوں روپے کماتے ہیں، پورا سال کھاتے ہیں بیٹھ کر، اور یہ پوری اب ایک بزنس انڈسٹریز بن گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قوموں پہ رحم کرے، اور کسی ملک میں میں نے ایسے نہیں دیکھا، کسی اسلامی ملک میں، ترکی میں، سعودی عرب میں، یو اے ای میں، کسی ملک میں ایسا نہیں دیکھا جو جتنا پاکستان میں رمضان کے آخری عشرے میں یہ تماشا ہوتا ہے۔ پورے رمضان میں ہوتا ہے، لیکن یہ کہ یہ جو جان جان کے روتے ہیں نا، جان جان کے رو رہے ہوتے ہیں، جان جان کے، اور پھر کیمرہ فکس ہوتا ہے، آنسو نکل رہے ہیں، اور اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے۔ بہرحال وہ ایک عجیب تماشا ہے۔